بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ فضائل دعا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دنیا میں مال، اولاد اور عمرت کی کثرت یعنی سب کچھ حاصل ہوا۔ 100 سے زائد ان کے بچے تھے جن میں 73 لڑکے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ سب لوگوں کے باغات تو کچھ مدت کے لیے تھے، سال میں ایک بار پھل لاتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کا باغ یعنی حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا۔ مزید یہ کہ عمر بھر 100 سال سے زیادہ پائی۔ خود فرماتے ہیں کہ بھائی اب تو مجھے جیتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہتے ہوں گے، سب چل دیے اور یہ ابھی تک بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جو انعامات و کرامات اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ بعض اوقات فرتے محبت کی کثرت میں ان کو یا بنی، اے میرے ننھے سے بیٹے کہہ کر خطاب فرماتے تھے، اور اکثر اوقات لاڈ میں یا ذل اذنین اور 2 کان والے کہہ کر بلاتے تھے۔ غرض یہ وہ دعا ہے جو حضور پاک نے اپنے 10 سالہ خادم کو اپنی آخری وقت میں بتلائی۔ اس دعا کے بارے میں حضرت مولانا شیخ عبد المحق محدث دہلوی نے اپنی مکتوب نمبر 34 میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب جامع الجموع کے حوالے سے یہ حکایت بیان فرمائی ہے کہ حجاج بن یوسف کے پاس ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حجاج نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ مختلف قسم کے 400 گھوڑے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں۔ خدمتگار اسی وقت گھوڑے لے کر حاضر ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا تم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے گھوڑے دیکھے ہیں؟ اس نمائش سے اس کا مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا تھا، یعنی جو دولت مجھے ملی ہے تم لوگوں نے ایسی دولت کہاں دیکھی تھی؟ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کی قسم میں نے اپنے پیارے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بھی بہتر گھوڑے اور دنیا کے مال و متاع دیکھے ہیں، مگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے، جو لوگ گھوڑوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اول وہ جو لوگ گھوڑوں کو جہاد کے لیے پالتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گھوڑوں کے پیشاب، لید وغیرہ کی صفائی کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی ضروریات کے لیے گھوڑے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پر ان سے کام لیا جائے، یعنی ایسے گھوڑوں کے پالنے کا نہ ثواب ہے اور نہ عذاب ہے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے گھوڑے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ حدیث سنا کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجاج تیرے گھوڑے اس تیسری قسم میں داخل ہیں۔ حجاج نے جب یہ بات سنی تو آگ گولا ہو گیا اور بولا، انس اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم نہ ہوتا اور امیر المومنین مروان بن الحاکم تیرے ساتھ اچھا سلوک کی سفارش نہ کرتے تو میں تجھے ایسی سزا دیتا کہ تو ساری عمر یاد رکھتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے خدائے پاک کی، اگر تو مجھے سزا دینا بھی چاہتا تو نہ دے سکتا، تیری کیا مجال کہ تو مجھے نقصان پہنچائے، اس لیے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے ایک ایسی دعا سکھلا رکھی ہے جس کی بدولت تو کیا مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور واقعی حجاج بن یوسف سزا نہ دے سکا۔ بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے 10 سالہ خادم کو یہ دعا سکھلائی اور اس نے دوسروں کو بتلائی۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اللہ پاک سے ہر وقت گڑ گڑا کر دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کیا کریں، ہر وقت درود پاک کا نذرانہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی کثرت رکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری پر پہلی بار آئے ہیں تو مزید اسلامک وظائف کے لیے، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، اسلامک مواد کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔